تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جو دن رات صرف کہانیاں پڑھتا ہے، بہادری کے قصے؟ بس کتابوں کی دنیا میں ہی رہتا ہے۔ جی، اور اتنا پڑھتا ہے کہ ایک دن وہ کتابوں کے کردار اس کے ذہن پر آپ کہیں کہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ خود ایک کردار بن جاتا ہے۔ بالکل، اور ایک صبح وہ خود کو ایک کردار سمجھ کر ایک پرانی سی تلوار اٹھا کر گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے وہم حقیقت ہے اور حقیقت وہم۔ اور یہی وہم ادب کی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت بن گیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں جدید ناول کا آغاز ہوتا ہے۔ واہ! آج ہم جس کتاب پر گہری گفتگو کرنے والے ہیں، اس نے 400 سال سے دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ تو آئیے اس ادبی کائنات میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز پر ہمارے ساتھ ہیں میگویل دی سروانٹیس کا شہرہ آفاق شاہکار ڈان کیہوتے۔ جی، اس کا پورا نام تو کافی لمبا ہے، ایل انگینیوسو ہیدالگو ڈان کیخوتے de la Mancha۔ اچھا، اسے ہسپانوی ادیب میگویل دی سروانٹیز نے 2 حصوں میں لکھا تھا۔ پہلا حصہ 1605 میں آیا اور دوسرا 1615 میں، اور آتے ہی اس نے تہلکہ مچا دیا۔ اسے دنیا کا پہلا جدید ناول بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ پہلا جدید ناول، مغربی ادب کا سب سے بڑا ستون، یہ تاریخ کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ لیکن کردار پر آنے سے پہلے مجھے لگتا ہے مصنف کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سروانٹیس کی اپنی زندگی کسی مہم جوئی سے کم نہیں تھی۔ بالکل درست کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پہلے یہ سب خود جیا تاکہ اپنے کردار کو سمجھ سکے۔ وہ 1547 میں اسپین میں پیدا ہوئے، ایک غریب گھرانے میں۔ اور فوج میں بھی بھرتی ہوئے تھے؟ جی، جوانی میں فوج میں گئے اور تاریخ کی مشہور لیپانٹو کی جنگ میں حصہ لیا۔ اسی جنگ میں ان کا بایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا، جس کے بعد لوگ انہیں لیپانٹو کا لنگڑا کہنے لگے۔ اور ان کی آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، بلکہ یہاں سے تو شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد بحری قزاقوں نے انہیں اغوا کر لیا۔ 5 سال کے لیے، ہے نا؟ جی، پورے 5 سال وہ الجزائر میں غلام رہے، کئی بار بھاگنے کی ناکام کوششیں بھی کیں۔ ان تمام تلخ تجربات کی جھلک وہ ہمیں اس ناول میں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ڈان کیخوتے لکھنے کا خیال بھی انہیں جیل میں آیا تھا؟ یہی کہا جاتا ہے، قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید تھے۔ اب آپ سوچیں، ایک شخص جو جنگ لڑ چکا ہو، اپنا ہاتھ گنوا چکا ہو، غلامی جھیل چکا ہو، وہ جب قلم اٹھائے گا تو کیا لکھے گا؟ اس نے ایک ایسا کردار بنایا جو حقیقت کی تلخیوں سے بھاگ رہا تھا۔ بالکل، جو اپنے خوابوں کی دنیا میں پناہ لیتا ہے۔ تو چلیے اسی کردار کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اسپین کے ایک علاقے لا مانچا سے۔ جی، وہاں الونزو کیخانو نام کا ایک 50 سالہ شخص رہتا ہے۔ اور اس کا شوق بس کتابیں پڑھنا ہے، خاص طور پر بہادری کے قصے، یعنی شیولرک رومانسز۔ اور وہ ان میں اتنا ڈوب جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اور پھر وہ خود کو ایک نائٹ سمجھنے لگتا ہے، ایک بہادر جنگجو جو دنیا میں انصاف قائم کرنے نکلا ہے۔ جی، ایک نائٹ ایرنٹ۔ اور یہاں سے اس کی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنا سادہ سا نام بدلتا ہے اور ایک بہت شاہانہ نام رکھتا ہے، ڈان کیخوتے de la Mancha۔ یہی نہیں، اپنے دبلے پتلے لاغر سے گھوڑے کو روسینانتے جیسا عظیم نام دیتا ہے۔ اور گاؤں کی ایک عام سی کسان لڑکی جس سے شاید وہ کبھی ملا بھی نہیں، اسے اپنی محبوبہ، اپنی شہزادی ڈلسینیا ڈیل ٹوبوسو قرار دے دیتا ہے۔ اس کا سارا ساز و سامان بھی ایک مذاق لگتا ہے۔ ہیلمٹ گتے کا بنا ہے، نیزہ پرانا سا ہے، لیکن اس کے وہم میں، اس کے خیال میں یہ دنیا کا بہترین سامان ہے۔ اور اسی سامان کے ساتھ وہ اپنی پہلی مہم پر نکل پڑتا ہے۔ لیکن حقیقت کی دنیا تو اس کے وہم سے بہت مختلف ہے۔ پہلی ہی مہم میں اس کا سامنا حقیقت سے ہوتا ہے۔ وہ ایک سرائے کو ایک جادوئی قلعہ سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہاں کام کرنے والی طوائفوں کو شہزادیاں۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ منظر آتا ہے، ہوا سے چلنے والی چکیاں، ونڈ ملز۔ جی، ڈان کیخوتے کو وہ چکیاں خوفناک دیو نظر آتی ہیں جن کے کئی بازو ہیں۔
اور وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، لیکن چکی کا ایک بازو اسے اور اس کے گھوڑے کو ہوا میں اچھال کر دور پھینک دیتا ہے۔ وہ بری طرح زخمی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے کیا لگتا ہے؟ اسے یہی یقین ہوتا ہے کہ یہ کسی جادوگر کا کام ہے جس نے دیووں کو عین وقت پر چکیوں میں بدل دیا۔ یہ منظر ٹلٹنگ ایٹ ونڈ ملز آج ادب میں خیالی دشمنوں سے لڑنے کا ایک محاورہ بن چکا ہے۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دوست گاؤں کا پادری اور حجام بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اس کے جنون کا ذمہ دار اس کی کتابوں کو ٹھہراتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی افسوسناک منظر میں اس کی پوری لائبریری کو جلا دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وجہ ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی چلی جائے گی، لیکن جنون کتابوں میں نہیں تھا، جنون تو ڈان کیخوتے کے دماغ میں تھا۔ جی، جب وہ ٹھیک ہو کر اٹھتا ہے اور اپنی لائبریری کو غائب پاتا ہے تو اسے یقین دلا دیا جاتا ہے کہ ایک جادوگر اسے ہوا میں اڑا کر لے گیا ہے۔ اور اس سے اس کا جنون اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ایک مددگار کی ضرورت ہے، ایک اسکوائر۔ اور یہاں کہانی میں دوسرا سب سے اہم کردار داخل ہوتا ہے، سانچو پانزا۔ ایک غریب، سادہ لوگ لیکن بہت دنیا دار کسان۔ ڈان کیخوتے اسے ایک جزیرے کا گورنر بنانے کا لالچ دیتا ہے، اور سانچو جو جانتا ہے کہ اس کا مالک پاگل ہے پھر بھی اس لالچ میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ یہیں سے ناول کا اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ ڈان کیخوتے کا آئیڈیلزم اور سانچو کی حقیقت پسندی، ان دونوں کا ٹکراؤ۔ یہ دو کردار ادب کی تاریخ کی سب سے مشہور جوڑیوں میں سے ایک بن جاتے ہیں۔ ڈان کیخوتے کو بھیڑوں کا ایک ریوڑ دو مخالف فوجیں نظر آتا ہے، لیکن سانچو کو صرف بھیڑیں نظر آتی ہیں۔ ڈان کیخوتے حجام کے پیتل کے تسلے کو میمبرینو کا سنہری ہیلمٹ سمجھ کر پہن لیتا ہے۔ سانچو کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک تسلہ ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سفر کے دوران یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ بالکل، سانچو جو شروع میں صرف لالچ میں ساتھ آیا تھا، آہستہ آہستہ اپنے مالک کی عزت کرنے لگتا ہے۔ وہ اس کے آئیڈیلز کی قدر کرنے لگتا ہے، بھلے ہی وہ احمق خانہ ہو۔ اور کبھی کبھی تو اس کی خیالی دنیا کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ڈان کیخوتے جو صرف اپنی خیالی دنیا میں رہتا تھا، وہ بھی سانچو کی حقیقت پسندی اور اس کی کہاوتوں سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ اس کے کردار میں ایک گہرائی آتی ہے۔ تو یہ صرف ایک پاگل آدمی کی کہانی نہیں رہتی۔ نہیں، یہ دو بالکل مختلف انسانوں کے درمیان بننے والے ایک خوبصورت رشتے کی داستان بن جاتی ہے۔ مگر کہانی کا دوسرا حصہ جو 10 سال بعد لکھا گیا، وہ تو اور بھی کمال ہے۔ جی، اس میں سروانٹز نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ناول کے دوسرے حصے میں ڈان کیخوتے اور سانچو مشہور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیسے مشہور ہوئے؟ کیونکہ ان کی کہانی کا پہلا حصہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے اور لوگ اسے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو میٹا فکشن ہوا۔ کرداروں کو پتا ہے کہ ان پر کتاب لکھی جا چکی ہے۔ بالکل، اب وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں پہچانتے ہیں۔ ایک امیر ڈیوک اور ڈچس جو ان کی کہانی پڑھ چکے ہوتے ہیں انہیں تفریح کے لیے اپنے محل میں بلاتے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد ہمدردی نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ صرف ان کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ظالمانہ مذاق کرتے ہیں۔ اور اسی مذاق کا ایک حصہ سانچو کو ایک جزیرے کا گورنر بنانا بھی تھا۔ جی، وہ اسے ایک گاؤں کا حاکم بنا دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ان پڑھ کسان کیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی ایک حیرت انگیز موڑ لیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سانچو اپنی سادہ اور فطری ذہانت سے ایک بہترین حکمران ثابت ہوتا ہے۔ وہ ایسے حکیمانہ فیصلے کرتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ واہ! وہ انصاف کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، رشوت خوری ختم کرتا ہے، لیکن جلد ہی وہ اس عہدے کی ذمہ داریوں اور ریاکاری سے تنگ آ جاتا ہے۔ اور سب کچھ چھوڑ دیتا ہے؟ جی، سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے مالک ڈان کیخوتے کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ننگا پیدا ہوا تھا اور ننگا ہی رہوں گا، نہ میں نے کچھ کھویا نہ پایا۔ یہ تو ناول کا ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ ایک ان پڑھ کسان ایک آئیڈیل حکمران ثابت ہوتا ہے، جبکہ پڑھے لکھے امیر لوگ صرف فریب میں مصروف ہیں۔ بالکل، لیکن ہر کہانی کی طرح اس کا بھی ایک اختتام ہے۔ بارسلونا کے ساحل پر ڈان کیخوتے کا مقابلہ سفید چاند کے نائٹ سے ہوتا ہے۔ اور وہ ہار جاتا ہے۔ جی، وہ اسے لڑائی میں ہرا دیتا ہے اور شرط کے مطابق ڈان کیخوتے کو 1 سال کے لیے اپنی مہم جوئی ترک کر کے واپس گاؤں جانا پڑتا ہے۔ اور یہ سفید چاند کا نائٹ کون تھا؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل اس کے گاؤں کا ہی ایک دوست تھا، جس نے یہ بھیس صرف اس لیے بدلا تھا تاکہ وہ ڈان کیخوتے کو شکست دے کر گھر واپس لا سکے۔
یہ شکست ڈان کیخوتے کے لیے ایک شدید صدمہ ہوتی ہے. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ گھر واپس آتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے، اور پھر موت کے بستر پر ایک معجزہ ہوتا ہے. کیا؟ اس کا جنون. اس کا سارا جنون، سارا وہم ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک بار پھر الونسو کے خانوں بن جاتا ہے. وہ اپنی تمام حماقتوں کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں ڈان کیخوتے نہیں بلکہ الونسو کے خانوں ہوں. جی، وہ اپنی وصیت لکھواتا ہے اور پھر سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کچھ دیر خاموشی کے بعد یہ اختتام ایک ہی وقت میں بہت المناک بھی ہے اور خوبصورت بھی. اس کی موت پر سانچو پانزا روتے ہوئے کہتا ہے کہ مرے نہیں، زندہ رہیں، کیونکہ سب سے بڑی دیوانگی یہ ہے کہ انسان بغیر کسی وجہ کے مر جائے. یعنی جس شخص نے پوری کہانی میں حقیقت کی بات کی، آخر میں وہی خواب کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. یہی تو اس ناول کی عظمت ہے. یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اصل جنون کیا ہے؟ ایک ایسی دنیا میں رہنا جہاں خوابوں اور آئیڈیلز کی کوئی جگہ نہ ہو، یا ان خوابوں کے پیچھے بھاگنا بھلے ہی وہ کتنے ہی احمقانہ کیوں نہ ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈان کیخوتے کا جنون صرف پاگل پن نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا فرار بھی تھا، ایک ایسی حقیقت سے جہاں اس جیسے آئیڈیلز کی کوئی قدر نہیں تھی. بالکل. سروانٹیز نے اس کتاب کے ذریعے صرف شیویلری کے قصوں کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اس نے 17ویں صدی کے اسپین پر بھی گہرا طنز کیا ہے، جو اپنی عالمی طاقت کھو رہا تھا اور جہاں ناانصافی اور غربت عام تھی. اور اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ آج بھی انگریزی زبان میں کیوکسوٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی، ایسے شخص کے لیے جو ناقابل عمل آئیڈیلز کے پیچھے بھاگتا ہے. اس ناول نے ادب پر جو اثرات چھوڑے وہ تو بے شمار ہیں. اس نے کردار نگاری کو ایک نئی جہت دی. اس سے پہلے کردار یا تو اچھے ہوتے تھے یا برے. لیکن ڈان کیخوتے اور سانچو پیچیدہ انسان ہیں جن میں اچھائی اور برائی دونوں ہیں. ان کے کردار سفر کے دوران بدلتے ہیں، ارتقا پذیر ہوتے ہیں. دوستویسکی سے لے کر مارک ٹوین اور بورخس تک ان گنت بڑے ادیبوں نے اس ناول کو اپنا استاد مانا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈان کیخوتے ایک ایسی کتاب ہے جو کئی سطحوں پر کام کرتی ہے. سطح پر دیکھیں تو یہ ایک مزاحیہ کہانی ہے، ایک پاگل آدمی کی حماقتیں. لیکن گہرائی میں یہ انسانی فطرت، آئیڈیلزم، حقیقت پسندی، دوستی اور معاشرے پر ایک گہرا فلسفیانہ تبصرہ ہے. یہ ان کتابوں میں سے ہے جنہیں ہر عمر میں پڑھا جائے تو ایک نیا مطلب سامنے آتا ہے. یہ خواب دیکھنے والوں کی کہانی ہے جو اس بے رحم دنیا میں اپنے آئیڈیلز کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی لیے دی پوڈ کاسٹ اور بک ریویوز کی ٹیم کی طرف سے ہر کتاب دوست کے لیے یہ ایک لازمی مطالعہ ہے. اور جو لوگ اس شاہکار کو اپنی لائبریری کا حصہ بنانا چاہتے ہیں وہ 034922666647 پر رابطہ کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ اس کتاب اور اس سے متعلق دیگر معلوماتی مواد ہماری ویب سائٹ knowledgewithmmm.blogspot.com سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. آج کی اس گفتگو کو ہم ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں جو سوچنے کے لیے ہے. جب الونزو کے خانوں نے موت سے پہلے ڈان کیخوتے کے کردار کو رد کر دیا تو کیا یہ حقیقت کی فتح تھی یا تخیل کی شکست؟ کیا اس نے سکون پا لیا یا دنیا نے ایک عظیم خواب دیکھنے والے کو کھو دیا؟ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کا دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز چلا رہے ہیں. نالج ود MMM اسٹار. یہ پلیٹ فارم محمد منتظر مہدی یعنی MMM کی زیر نگرانی آپ کے ذہن کو علم کے وسیع ذخیرے سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے. عمومی علم سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی کی دنیا تک ہم ایسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ کو وسیع کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. بکس، سائنس، انفارمیشن، ہسٹری، ٹیکنالوجی. اس پلیٹ فارم میں گہرائی سے غوطہ لگائیں اور علم کے سفر میں MME کے سیکھنے کے جذبے کو اپنا رہنما بننے دیں. نالج وتھ MME کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے.